وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، میں عادتاً اور روایتاً فقہی مسئلے کو آگے بڑھاؤں اور اس کے بعد پھر ہم سورہ توحید کے حوالے سے کچھ معروضات کو پیش کریں گے. سرکار بات یہ ہوئی کہ روزہ نام ہے ایک ایسی عبادت کا جس کو نیت کے ساتھ انجام دینا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کام یہ کرنا ہے کہ فجر کی اذان کا وقت آنے سے لے کر مغرب کی اذان کا وقت آنے تک ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا ہے جن کو مبطلات روزہ کہا جاتا ہے. کل کی گفتگو میں نے یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ مبطلات کی ایک فہرست ہے، تقریباً 8 سے 9 چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کام کرے انسان تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا تھا کہ ایک چیز کی وضاحت بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا میں گہرائی تفصیل میں جا کر بیان کرتا ہوں. اور وہ یہ کہ کسی چیز سے روزے کا باطل ہونا اور ہے، اور اس روزے پر باطل ہونے کی وجہ سے کفارہ لگنا اور ہے. دیکھیں، بعض اوقات اپنا روزہ باطل کرتے ہیں. اب اگر میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ مرحلہ وار بات ہوگی. ایک شخص نے روزہ رکھا، ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا، ٹھیک ہے جی. روزہ رکھا وہ تو بات ختم ہو گئی، اس نے روزہ رکھا ہے، سحری کی افطاری کرے گا، اللہ خیر سلام. جس نے روزہ نہیں رکھا، اب جس انسان نے بھی روزہ نہیں رکھا، اسلام سب کے ساتھ برابر کا سلوک نہیں کرتا. کسی سے کہتا ہے تو نے روزہ نہیں رکھا، اب غور کیجیے گا، بہت آہستہ آہستہ بناؤں گا تاکہ سمجھ میں آ سکے بات. ایک سے کہتا ہے تو نے روزہ نہیں رکھا، کوئی بات نہیں، تو گناہ گار نہیں ہے، تجھے کچھ بھی نہیں کرنا، تو آزاد ہے. بس تو اتنا کر کہ ایک روزے کے بدلے
ایک غریب کو 3 پاؤ آٹا دے دے، گندم دے دے، بس، نہ تجھے قضا کرنی ہے، نہ تجھے کفارہ دینا ہے، نہ تجھے استغفار کرنا ہے، نہ تجھے معافی مانگنی ہے، کچھ نہیں، تیری ذمہ داری نہیں، یہ کر لے گا۔ یہ ایک لیول ہے۔ ایک لیول ایسا ہے جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے روزہ نہیں رکھا، تیرا روزہ باطل ہے، تو ایک کام کر، تو صرف قضا کر لے بس، اور کچھ نہیں۔ تیسرا لیول یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے نہیں، تم گناہ گار بھی ہو، لہٰذا تمہیں قضا تو کرنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کفارہ نہیں، فدیہ ودیہ کچھ نہیں۔ ایک ایسا ہے جس کو اسلام کہتا ہے کہ تو فدیہ بھی دے اور روزہ بھی رکھ، قضا بھی کر۔ اور ایک وہ لیول ہے جہاں اسلام کہتا ہے تو روزہ کی قضا بھی کر اور کفارہ بھی دے۔ ابھی سب الگ الگ لیولز ہیں، اب میں تھوڑا سمجھاؤں۔ وہ جگہ جہاں پر اسلام کہتا ہے تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تیرے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، روزہ چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، کچھ نہیں کرنا تجھے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے بوڑھا انسان جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسلام کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، میں تجھ سے کہوں معافی مانگ۔ ہاں تجھے اتنا کرنا ہے کہ تو نے روزہ نہیں رکھا، تو اب ہمیں کام کہتے ہیں کہ تو یہ کام کر، ہر روزے کے بدلے کسی شیعہ غریب کو 3 پاؤ آٹا دے دے، بس ختم۔ یعنی جو ایک جوان انسان کو روزہ رکھ کر فائدہ ہوگا، تجھے یہ والی نیکی کر کے وہ فائدہ ہو جائے گا۔ غور فرمائیں، یہ سمپل، اس میں کوئی قضا بھی نہیں مانگی، کفارہ نہیں مانگا، توبہ نہیں مانگی، استغفار نہیں مانگا، ٹھیک ہے جی۔ ایک بار جس کو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی گناہ، کوئی کفارہ، کوئی فدیہ ودیہ کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف اتنا کرو قضا کر لو، یہ کون ہے؟ یہ مسافر، فرض کرنے آپ کو صبح 10 بجے جانا پڑا حیدرآباد، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کام ایسا پیش آ گیا، آپ کو کراچی سے نکلنا پڑا، گناہ گار ہیں آپ؟ نہیں۔ گناہ کیا ہے؟ نہیں۔ معصیت ہے؟ نہیں۔ کراچی سے نکلے، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اسلام کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی کچھ نہیں، رمضان پورا ہو جائے، اگلے سال آنے سے پہلے قضا کر لو، ختم۔ تم گناہ گار ہوتے تو معافی منگواتے، تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک عورت ہے نجاست کے عالم میں آگے، گناہ گار ہے؟ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا۔ اسلام کیا کہے گا اس عورت سے؟ اگر کچھ نہیں، رمضان پورا ہو جائے، اگلے سال آنے سے پہلے کیا کرنا؟ ایک قضا کر لینا، دیٹس اٹ، ختم ہوگی بات۔ واضح ہو رہی بات؟ تو ایک جگہ سے فدیہ مانگا، قضا نہیں مانگی، ایک جگہ قضا مانگی، فدیہ نہیں مانگا۔ کچھ جگہ ایسی جہاں پر قضا بھی مانگی، فدیہ بھی مانگا۔ یہ کون ہے؟ یہ بیمار ہے، ایسا بیمار کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا۔ اسپیشلی یہ مسئلہ آتا ہے پریگننٹ لیڈیز کے اندر۔ ایک عورت مثال کے طور پر، چاہے وہ حاملہ ہے اور روزہ رکھے گی تو اس کو یا اس کے حمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تمہاری طبیعت ایسی ہے تو روزہ مت رکھو، ٹھیک ہے چھوڑ دے روزہ۔ اب جب چھوڑے تو استغفار کرنا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ گناہ نہیں کیا اس میں، دین کی اجازت سے چھوڑے روزے۔ لیکن اسلام کہتا ہے بھائی تم کوئی کام کرنا ہے، فدیہ بھی دینا ہے اور اس کی قضا بھی کرنی ہے، بختم، وہ کچھ نہیں۔ واضح سے ہو رہی ہے؟ ون بائی ون سمجھا رہا ہوں۔ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر اسلام نے کہا بھائی دیکھو تم نے گناہ کیا ہے، تم استغفار کرو اور روزے کی قضا کرو، کفارہ نہیں۔ میں نے کل جملہ استعمال کیا تھا کہ یاد کریں، کفارہ مبتلات روزہ کو استعمال کرنے پر ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پر اگر رمضان کے مہینے میں، اگین کل بھی جملہ استعمال کیا تھا، میں آج بھی وہی جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی کرے گا نہیں ایسا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ میں کہوں کہ میں آج روزہ نیت کر رہا ہوں کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، جان بوجھ کے بعد میری مرضی نہیں رکھنا مجھے روزہ، پھر پورا دن میں نے نہ کھایا نہ پیا نہ کچھ کیا،
پر روزہ نہیں رکھا. تو اب میں گناہگار ہوں, یس گناہگار ہوں, تم کو روزہ رکھنا تھا بھائی, رمضان کا مہینہ ہے, واجب ہے روزہ رکھنا. کیوں تم نیت کرو کہ روزہ نہیں رکھنا میں نے؟ تم گناہگار ہو, تم استغفار کرو, یا اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں نے غلطی کی, پلس قضا کرو. کفارہ دینا ہے؟ نہیں کفارہ نہیں. کیوں نہیں کفارہ؟ اس لیے کہ کفارہ روزہ نہ رکھنے پر نہیں ہے, کفارہ مبتلات میں سے کسی کو استعمال کرنے پر ہے, اور مبتلات میں سے بھی ہر مبتل کو استعمال کرنے پہ نہیں ہے. ابھی بہت اہم بات کر رہا ہوں, مبتلات میں سے بھی ہر مبتل استعمال کرنے پہ نہیں. 5 مبتلات ایسے ہیں اگر ان میں سے کوئی کیا تو کفارہ دینا ہے. نمبر 1 کھانا. میں نے کچھ کھا کے روزہ باطل کیا, قضا بھی کرنی ہے. السلام علیکم. قضا بھی کرنی ہے, اس کا کفارہ بھی دینا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں اکثر آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں کہ خدا ان لوگوں کو سلامت رکھے جنہوں نے ہمیں بچپن میں دین سکھایا, دنیا سکھائی. ان میں سے ایک استاد بزرگوار یہاں پر تشریف لائے, ان کی مہربانی ہے کہ وہ سننے کے لیے تشریف لائیں. میں ان کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جس طرح بچپن میں نے خطا نہیں کی تھی, صحیح سے سیکھا تھا, آپ بھی انشاءاللہ صحیح سے سناؤں گا, انشاءاللہ غلطی نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. بہرحال تو کھانا کھا کے اگر روزہ باطل کروں گا تو روزہ کفارہ دینا پڑے گا. پی کر کھانا. نمبر 2 پینا, کوئی چیز پانی پی, شربت پی. نمبر 3 اگر کوئی شخص جمع کر کے روزہ باطل کرے تب بھی کفارہ دینا, میاں بیوی کے تعلقات. نمبر 4 اگر کوئی استمنا کر کے روزے کو باطل کرے تب بھی کفارہ دینا. بلکہ بعض بزرگان تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ کفارہ جمع دینا ہے. کفارہ جمع کا مطلب 3 میں سے ایک آپشن نہیں, 3 آپشن. ایک غلام آزاد بھی کرنا ہے, 60 روزے بھی رکھنے ہیں, 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلانا, اور جو نہیں کر سکو اس کے بدلے میں الگ سے استغفار کرو. جیسے آج کل غلام آزاد کرنا پاسبل نہیں ہے تو اس کے لیے الگ سے استغفار کرو. خیر, نمبر 4 چیز استمنا. نمبر 5 چیز جان بوجھ کر اگر کوئی اپنا غسل نہ کرے فجر کی اذان تک, واجب غسل, اور اس طریقے سے روزہ باطل کرے تب بھی اس کو جو ہے وہ قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کسی کام سے روزہ باطل کرے, کوئی باطل ہو گیا, جان بوجھ کر کیا تو گناہگار بھی ہے, کفارہ نہیں. لائک واٹ, کیا کرنا. ایک آدمی جان بوجھ کے کیا کر رہا, اور بھائی مبتل ہے, روزہ باطل ہو جائے گا تمہارا, تم روزہ توڑنے کے گناہگار ہو جاؤ گے. نہیں مجھے کرنی ہے, مزہ آتا ہے مجھے, اسے کر لی. اب کہہ کر کے روزہ باطل کیا, قضا ہے, کفارہ نہیں. روزہ ٹوٹ گیا, گناہگار ہو گیا, معافی مانگنی ہے اس کو. ہاں, اس کے بعد کھانا کھا لے تو اب کفارہ ہوگا کھانا کھانے کی وجہ سے, طے کرنے کی وجہ سے نہیں. غور فرمانا. کوئی شخص جان بوجھ کر گاڑا غبار حلق تک لے کے چلا جائے, روزہ باطل ہو گیا. جان بوجھ کر کیا تھا, گناہگار بھی ہو گیا. قضا ہے, کفارہ نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ایسے ہی جان بوجھ کر خدا رسول امام سے کوئی جھوٹ منسوخ کیا, جان بوجھ کر, پتہ ہے کہ نہیں, پھر بھی اپنی مرضی سے خدا کا نام لے کر, گناہگار ہے, بہت بڑا گناہگار ہے, روزہ باطل ہو گیا. قضا کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, کفارہ نہیں ہوگا. تو سمجھانا یہ ہے کہ کفارے کا تعلق روزہ نہ رکھنے سے نہیں ہے, کفارے کا تعلق مبتلات روزہ میں سے کسی کو استعمال کرنے سے, اور وہ بھی ہر مبتلات میں سے نہیں. 5 مبتلات جو میں نے بتائے, کھانا پینا, جمع, استمنا, اور جان بوجھ کر نجاست کی حالت پر فجر کی اذان کے وقت تک باقی رہنا, تو کفارہ ہوگا, ورنہ کفارہ نہیں ہوگا. یہ میں نے سادہ سادہ کر کے مسئلہ بتایا, مزید تفصیلات خیر ہوتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم روزے کی ڈیفینیشن پہ بات کر رہے تھے. تو روزے کی ڈیفینیشن میں ایک لفظ آتا ہے مبتلات روزہ, تو ہم نے مبتلات روزہ کو آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیا اور اس کو لنک بھی بتا دیا. اب آخری بات آئے گی پرہیز کرنا, تو لفظ پرہیز کرنا اسی کے اندر آ گیا. کل تھوڑی سی وضاحت کر کے بات کو مکمل کر دیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, ہم نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنا تفصیلی بات ہوگی ہماری سورہ توحید پر, سورہ اخلاص پر, لیکن بہرحال الحمدللہ بہت سارے مطالب علماء نے, بزرگان نے, مراجعین نے, مفسرین نے بیان کیے ہیں. ائمہ طاہرین کے کلام کی روشنی میں اتنی وسعت ہے, اتنی گہرائیاں, اتنی گہرائیاں ہیں کہ اس کو ہم مسلسل آپ عزیزان کے ساتھ شیئر کرتے رہے, اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آج ہمارا
جو ہے وہ 7ویں گفتگو ہے. اب 2 مزید ہمارے پاس تقاریر باقی رہی، اور میرا خیال ہے کہ یہ 2 تقاریر جو باقی ہوں گی ان میں زیادہ تذکرہ مولا کائنات کا ہوگا، اس لیے کہ کل 19ویں شب ہے، شب قدر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ شب 20. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہم کسی اور موضوع پر بات کر نہیں پائیں گے. جس حد تک ہو سکے گا ہم سورہ اخلاص کو ہی شاید میرے خیال میں مکمل کرنے، بڑی بات ہے. ارشاد رب العزت ہوا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ یکتا ہے. ہم نے لفظ قل پر بات کی کہ پروردگار عالم نے خاص عزت دی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اس خالص توحید کے بیان میں ابتدا میں قل کی صورت میں لفظ انتا جو چھپا ہوا ہے ضمیر مستتر اس کا، جس سے مراد ذات گرامی پیغمبر اکرم ہے. اور اس طرح سے اللہ نے خاص عزت دی اس توحید کے اندر بھی کہ یہ توحید اگرچہ میری بیان کی ہوئی توحید ہے، لیکن اے محمد میں آپ کے وسیلے سے اس توحید کو خدا بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ پروردگار خود پسند کرتا ہے ہم تک رسائی اپنے حبیب کے ذریعے. تو اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ پھر وہ ہماری بھی وہاں تک رسائی کو اپنے محمد اور حبیب کے ذریعے پسند کرے گا. ورنہ اصولاً قانونی اعتبار سے تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. یقیناً وہ ایسا خدا ہے جو شاعرہ کی گردن سے زیادہ قریب ہے، لیکن وہ پسند کرتا ہے کہ جب میری بارگاہ میں آئیں تو محمد و آل محمد کا واسطہ لے کر آئیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ سورہ آل عمران کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. خدا مجھے اور آپ کو بار بار نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت. جب آپ روضہ رسول پر جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی زیارت کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کو مخاطب کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، تو اس زیارت کے آخر میں ہم پیغمبر اکرم سے بات چیت کرتے ہوئے، زیارت کا مطلب پیغمبر سے بات چیت کرنا، سلام دینا، ان سے باتیں کرنا. تو عربی زبان میں ہم جب باتیں کرتے کرتے پہنچتے ہیں تو آخر میں مقام آتا ہے کہ جہاں پر ہم اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ لے کر خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ہے وَلَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے حبیب جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں، جاؤ کا اور پھر تیرے پاس آئیں، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. تیرے پاس آنے کے بعد استغفار کریں. ڈائریکٹ استغفار کرنے پرابلم کیا ہے؟ مصلی پر آ جائیں، مدینہ میں آئیں، رسول کے پاس آئیں. کیوں؟ اور اس کے بعد جملہ یہاں پر مکمل نہیں ہوا. جاؤ کا وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تمہارے پاس آ جائے، تم سے درخواست کریں، پھر خدا سے معافی مانگے، لیکن تم سے کہیں کہ تم بھی معافی مانگو ہماری طرف سے، ہمارے خدا کی بارگاہ میں عرض کر دو. یعنی وسیلہ لے کر اس کو، اسی کو کہتے ہیں وسیلہ لے کر آنا. جب آپ کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، مثال کے طور پر میں چھوٹی سی بات عرض کروں کہ فرض کریں میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، مثلا اسکول چلا رہا ہوں، اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب مثلا مہربانی کریں، مثلا میرے فلاں بچے کو جو داخلہ دے دیں، تو آپ مجھے حکم تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں، داخلہ تو میں ہی دیتا ہوں. آپ کو اگلے نے وسیلہ بنایا ہوتا ہے. تو اس وسیلے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روحانی صاحب اگر مثال کے طور پر اس کو داخلہ دینے کو تیار نہیں تھے تو ان کا منہ دیکھ کر داخلہ دے دیں گے. یہی ہوگا نا، اسی کو وسیلہ کہتے ہیں. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ بھی استغفار کریں لیکن رسول بھی کہے کہ پالنے والے معاف کر دے. یہی وسیلہ ہے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو خیر پروردگار پسند کرتا ہے. قرآن نے بھی اشارہ دیا کہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤ تو محمد و آل محمد کا وسیلہ لے کر جاؤ. پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ تو ان کا واسطہ لے کر جاؤ. خدا کو یہ واسطہ پسند ہے. اور اگین بہت ساری معاملات ہیں جو اگر ہم ان باتوں میں جائیں گے تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. ورنہ سورہ پہلے دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے جناب آدم کا تذکرہ ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام کے تمام اسماء سکھائے. پتہ نہیں پھر 300 سال تک جناب آدم دعا مانگتے رہے، نہیں ہو سکا. وَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر جناب آدم کو کچھ کلمات سکھائے گئے. اچھا ان کلمات سے پہلے جناب آدم کیا کر رہے تھے؟ 300 سال تک کیسے توبہ کر رہے تھے؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا، الفاظ نہیں پتا مجھے. لیکن وہ آدم جب خدا سے مانگ رہے ہوں گے تو کیا مانگ رہے ہوں گے؟ یہی مانگ رہے ہوں گے نا، خدا غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. لیکن 300 سال تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی، پنجتن کا نام لیے بغیر جب پنجتن کا نام لیے بغیر مانگ رہے تھے تو کیا مانگ رہے ہوں گے؟ یہی مانگ رہے ہوں گے، پالنے والے غلطی ہو گئی معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ درگزر کر دے. نہیں ہوئی توبہ. تو بابا جب آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے کہ کلمات سکھائے گئے. کلمات سکھانے کے بعد جب ان کلمات کے وسیلے سے دعا مانگی تو خدا نے قبول کر لی. اس کا مطلب ہمارا جد امجد بھی اگر محمد اور آل محمد کا وسیلہ لیے بغیر جائے تو 300 سال بھی دعا قبول نہیں ہوتی. غور فرما رہے ہیں؟ سادہ سی بات ہے، آسان قرآن کہہ رہا ہے. خیر،
تو یہ کل کے اندر ایک چھپا ہوا ضمیر تھا، مفہوم تھا جو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا. پھر ہم نے کہا لفظ ہوا کے اندر بڑی تاثیر ہے، بڑی ایک تاکید ہے. ہم نے پوری گفتگو کی کہ ہوا کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اللہ لفظ جلالہ ہے اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. لفظ احد پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی. اللہ الصمد، الحمدللہ ہم لفظ صمد تک پہنچے. میں نے عرض کیا کہ صمد یعنی کل جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جتنی بھی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، جتنی بھی جو ہے وہ وضاحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں لفظ صمد کے حوالے سے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام کی تمام عاجزیاں، تمام کی تمام ضعف جس کی طرف رجوع کرتے ہیں استحکام کے لیے، اس ذات کو کہتے ہیں صمد. یعنی ہر چیز ناقص ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں نامکمل ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں ضعیف ہے، ہر چیز کہیں نہ کہیں اس استضعاف کا شکار ہے. وہ ذات کہ جو قیوم بالذات ہے، جس کے پاس جایا جائے گا ہر طرح کے نقص اور عیب کو دور کرنے کے لیے، استحکام لینے کے لیے. یعنی ہر ذات کائنات میں ڈیپینڈنٹ ہے، وہ واحد ذات جو انڈیپینڈنٹ ہے اس کو کہتے ہیں صمد. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ان کلمات کو پیش کروں جو اہل بیت اطہار کی طرف سے ہمارے پاس آئے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. سلام سرکار، بات یہ ہے کہ یہ روایت آئی جناب، دیکھیں گا امام حسین علیہ السلام سرکار، ایک حدیث کے اندر بحر الانوار میں حدیث موجود ہے. میں اس وقت جو ریفرنس دے رہا ہوں یہ تفسیر نمونہ کے ریفرنس دے رہا ہوں. میرے پاس پرشین ورژن ہے، یقیناً اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہوگا، میرے پاس وہ اس وقت ریفرنس دینے کے لیے نہیں. لیکن بہرحال سورہ قل اللہ احد کی تفسیر کے اندر آغا مکارم نے بڑا تفصیل سے اس کو لکھا ہے. تو ایک مقام پر مولا حسین سرکار نے صمد کے لیے 5 معنی بیان فرمائے. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مطالعہ کرتا گیا، بحر الانوار کو کھولا، جب انہوں نے ریفرنس دیا تو اس ریفرنسز کو دیکھا تو وہاں پر صرف ایک ریفرنس نہیں تھا، وہاں پر پھر کئی ساری روایت ترتیب سے موجود تھی جس میں لفظ صمد کو ڈیفائن کیا ہے. تیسری جلد کے اندر بحر الانوار کی جہاں پر توحید بات کو آغاز کیا ہے علامہ مجلسی نے، تو بڑے ڈیٹیل میں جا کر بیان کیا ہے اس کو. اور کئی سارے معنی، یعنی یہ جملہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ صمد کے لیے روایات کے اندر مختلف مقامات پر مختلف لیول کے حساب سے کئی سارے معنی بیان کیے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہاں پر ایک لگے ہاتھ ایک سوال کا جواب دے دیا جائے. وہ سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لفظ صمد ایک ہی ہے، قرآن کا لفظ ایک ہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک معصوم کچھ معنی بیان کریں، اسی لفظ صمد کا دوسرا معصوم کچھ اور معنی بیان کرے، اسی لفظ صمد کا تیسرا معصوم کچھ اور معنی بیان کرے، اسی لفظ صمد کے چوتھے معصوم کچھ اور معنی بیان کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی. غور فرما رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد ایک ہی معصوم ایک شخص کے سامنے کچھ اور معنی بیان کریں، دوسرے شخص کے سامنے کچھ اور معنی بیان کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب بہت سادہ اور بہت سمپل ہے. وہ جواب یہ ہے کہ معصومین کبھی بھی اپنے علم کے اعتبار سے جواب نہیں دیتے تھے، معصومین ہمیشہ سامنے والے کی استعداد دیکھ کر جواب دیتے تھے. سامنے والے میں کتنی اوقات لینے کی، سامنے والے میں کتنی گہرائی ہے، سامنے والا کتنا سمجھدار ہے، کیا سیکھ کر آیا ہے، کیا سیکھے بغیر آیا ہے، کیا ابہام لے کر آیا ہے. دیکھیں بڑی بات ہوتی ہے بعض اوقات سوال، اب میں بات کہیں سے کہیں نکلتی جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہے اور اس طرح کے درسوں میں ہم بڑا اوپن ہو کر بات کرتے ہیں، بہت کھل کر بات کرتے ہیں. بہت سی بات ہوتا ہے کہ آپ سوال ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، وہ سوال ہوتا ہے اتنا بڑا، لیکن اصل میں آپ کو جواب اتنا سا چاہیے ہوتا ہے. اب میں مثال دوں سمجھانے کے لیے، بات کہیں سے کہیں نکلے گی سمجھا. مثلا آپ آتے ہیں مولانا صاحب ایک سوال پوچھنا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں ایک جگہ پر شادی ہے اور وہاں پر ہم کو پتا ہے کہ گناہ ہوگا، شادی میں جانا کیسا ہے؟ اب یہ سوال پتہ ہے اتنا بڑا سوال ہے. آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک خاص رشتہ دار جو آپ نے مجھے نہیں بتایا. آپ نے کہا ایک رشتہ دار، وہ رشتہ دار بھائی، سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، سگی بہن بھی ہو سکتی ہے، چچا زاد بھی ہو سکتے ہیں، پھوپھی زاد بھی ہو سکتے ہیں، خالہ زاد بھی ہو سکتے ہیں، ماموں زاد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماموں کی چچی کے بیٹے کی فلاں کا مثلا جو ہے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. اچھا گناہ کیا ہوگا جناب علی؟ مثال کے طور پر ایک خاتون بے پردہ آ جائے گی، یہ بھی گناہ ہے. گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فل ٹائم میوزک چل رہی ہوگی، یہ بھی گناہ ہے. گناہ کیا ہوگا؟ مکس گیدرنگ ہونے والی، یہ بھی گناہ ہے. وہاں پر جناب علی ڈانس کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جانے والا ہے، وہ بھی گناہ ہے. وہاں پر جناب اب مجھے نہیں پتا گناہ کون سا والا ہے. اب آپ نے سوال ایسا کیوں پوچھا؟
آپ کے ذہن میں ایک خاص چیز ہے، بلکہ تھوڑا اور آگے بڑھ کر بیان کروں، آپ کے ذہن میں خاص جواب ہے، آپ وہی جواب مولانا سے لینا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب بول دیں نا تو ٹھک سے جا کے میں خاندان میں بول دوں میں نے تو مولانا صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے بولا ایسی شادی میں جانا حرام ہے۔ آپ یقین جانے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے نا میرے پاس کہ مولانا صاحب ہمارے رشتے داروں میں شادی گناہ ہونے والا ہے تو مثلا جانا کیسا ہے، میں کہتا ہوں جانا واجب ہے، جاؤ شادی کے اندر، تو پھر وہ ساری باتیں کھولتے ہیں، نہیں نہیں مولانا وہ ایسا ہے اور ایسا ایسا ہے، تو اس کا پوچھو نا، تم ایسا پوچھ رہے ہو کہ نہ ہی بولنا پڑے مجھے۔ اب غور فرما رہے، اچھا تو کہیں نہ کہیں انسان کچھ گرے ایریا لے کر آ رہا ہے۔ معصوم کے پاس جو لوگ آتے تھے وہ مختلف سوالات لے کر آتے تھے، اس کو کسی یہودی نے بہکا دیا، اب وہ والی بات لے کر آ رہا ہے کہ مولا سمجھ کے معنی کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پیچھے کسی یہودی نے کوئی بات ذہن میں چھوڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، مولا سمجھ کے معنی کیا ہے؟ اس کو کسی عیسائی نے بہکایا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام کے پاس، مولا سمجھ کے معنی کیا ہے؟ اس کو کسی دہریے نے بہکایا تھا۔ ایک آدمی وہ آیا امام کے پاس، مولا سمجھ کے معنی کیا ہے؟ اس کو جناب علی ویسے ہی سوچتے سوچتے ذہن میں کوئی بات آ گئی تھی، کہیں پر جا کر اس کا دماغ اٹک گیا تھا۔ معصوم کو پتا ہوتا تھا کہ اس کی سوئی کہاں پر اٹکی ہوئی ہے، امام جواب دیتے تھے اس کی بساط کے مطابق۔ غور فرما رہے ہیں؟ جب یہ سارے جوابات جمع ہوتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن جہاں پر بھی گرے ہوتا ہے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی روایت مل جاتی ہے جو ہمارے چھپے ہوئے ابہام کو برطرف کر دیتی ہے۔ تفاسیر کے اندر بعض اوقات ایک سے زیادہ جو روایت آتی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے۔ اب اس روایت کے مطابق مولا حسین سرکار نے 5 معنی بیان فرمایا کہ سمد وہ ہے کہ در منتہا سیادت و آقائی، وہ ذات کو سمد کہا جائے گا جو سرداری اور آقائی کی آخری منزل پر ہو، جس کے اوپر کوئی آقا نہ، اس کو سمد کہتے ہیں۔ یہ ایک معنی۔ کتنے معنی بیان کیے امام نے؟ 5۔ نمبر 2، سمد ذاتی دائم ازلی و جاودانی۔ سمد اس کو کہتے ہیں جو ایک ایسی ذات ہو جو جاودانی اور ازلی ہو، جس سے پہلے کسی اور ذات کا تصور نہیں ہے، یہ ہے لفظ سمد۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ عزیزان کرام، آج کی دنیا میں یہ بات میں نے بہت مرتبہ عرض کی ہے، آج پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں، ایک ایسی ذات، امام فرمانے لفظ سمد کے اندر یہ معنی چھپا ہوا ہے، ازلی ہے، جاودانی ہے، ابدی ہے، یعنی اس ذات سے پہلے کسی ذات کا تصور نہیں ہے۔ مجھے اسی طرح یاد ہے، اب میں خیر آپ لوگ اپنے تو اپنے معاملے میں بہت سارے کھل کے باتیں ہو جاتی ہیں، تو آپ اس جملے کو برداشت کر لیجیے گا، مجھے جتانے کا شوق نہیں لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں امریکہ میں تھا تو وہاں پر میں نے جو ہے وہی والی بات کر دیا توحید کے حوالے سے، اور کچھ سائنس کے میں نے جملے استعمال کر دیے، 1-2 صاحب لیوازر کی تھیوری ہے اور فلاں کی تھیوری ہے اور مثلا جو ہے بگ بینگ کی تھیوری، اس طرح سے آگے، اور صاحب 1-2 اسٹوڈنٹس آ کے کھڑے ہو کے سر یہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا پھر کوئی نے سمجھایا، کہنے لگے یار سر اس طرح سے ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا تھا۔ آج سائنس کیا کر رہی ہے اگر آپ غور کریں دیانتداری کے ساتھ، دیکھیں 2 سوال ہیں جو دونوں مکمل طور پر الگ الگ سوال ہیں اور جن کا جواب یقیناً الگ ہونا چاہیے۔ آج کی سائنس ان 2 سوالات کو بہت ہی باریکی کے ساتھ مکس اپ کر رہی ہے۔ ایک سوال ہے سادہ ترین، اس کو ہم کہتے ہیں ہاؤ، دوسرا سوال ہے سادہ ترین ہو۔ ہاؤ کبھی ہو کا آنسر نہیں دے سکتا، اور ہو کا جواب دینے سے ہاؤ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ کلیئر بات یہاں تک؟ آج کی سائنس بگ بینگ تھیوری، میں کہتا ہوں 100% صحیح ہے، پرابلم کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری ہو کو آنسر نہیں کر رہا، بگ بینگ تھیوری ہاؤ کو آنسر کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کائنات ایسے وجود میں آئی، بگ بینگ ہوا، ہو گئی، اوکے مان لیا، چلو مسئلہ نہیں۔ اس سے یہ کس نے ثابت کیا کہ بغیر کسی کرنے والے کی ہو گئی؟ تم نے ہاؤ ثابت کر کے ہو کا انکار کیسے کر دیا؟ غور فرما رہے میری بات؟ پتہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں بات کہ نہیں؟ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ ایسے ہوا، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کسی بغیر کرنے والے کیسا ہو گیا؟ یعنی کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ بگ بینگ کے لیے جو فرسٹ ایٹم آیا وہ کہاں سے آیا؟ تو آپ جواب دیتے نہیں صاحب وہ تھا۔ یعنی آج کی سائنس اس ہاؤ کی منزل پر آتے آتے جمپ کر کے ہو پر چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ ایک ذات تھی جس کے آگے کوشچن مت کرنا،
وہاں پر آ کر سارے کوسچنز ختم ہو جائیں گے، اور وہ ذات کیا تھی؟ مثلا ایک ایٹم تھا، ایک ذرہ تھا، ایک یہ تھا، ایک وہ تھا. ارے بھائی، تو ہماری اور تمہاری بات یہاں تک تو کامن ہو گئی. تم بھی کہتے ہو کہ ایک ذات ہمیشہ سے تھی، ہم بھی کہتے ہیں کہ ذات ہمیشہ سے تھی. فرق اتنا ہے کہ تم مانتے ہو کہ مخلوق ہمیشہ سے تھی، ہم کہتے ہیں خالق ہمیشہ سے تھا. Because you are not describing anything but who. Sorry, how. کیسے ہوا؟ اب بگ بینگ کی جگہ کوئی اور تھیوری آ جائے. یعنی اسٹیفن ہاکنس کا پرابلم کیا تھا، جس کا سن 2018-19 میں انتقال ہوا؟ اس کا پرابلم یہ تھا، وہ کہتا تھا مجھے خدا نہیں ملا. I tried finding، میں نے پہلے بھی جملہ عرض کیا تھا کہ تو زندگی پر کائنات کا ہر علم حاصل کر لے، اگر محمد و آل محمد کی چوکھٹ پر نہیں آئے گا تو تجھے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا نہیں مل سکتا. اللہ الصمد. اچھا عجیب ہے، میں آج روایتیں پڑھ رہا تھا، اتفاق کی بات ہے آج ہی میری نگاہوں سے گزری. ہمارے چوتھے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی روایت، بڑی خوبصورت روایت. یعنی واقعاً اس جملے کو پڑھ کر میں چونک گیا ہوں. امام نے فرمایا خدا جانتا تھا آخر زمان میں ایک قوم ایسی آئے گی متعمقون، جو اس کی بڑی عمق کے اندر جا کر اس کو پڑھیں گے، بڑی گہرائی میں جا کر توحید کو ڈسکس کریں گے. معصوم فرماتے ہیں سورہ توحید پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے نازل کی، اس آخر زمان والوں کے لیے. سرکار امام سید الشہداء فرما رہے سمد وہ ذات جو ازلی ہے، دائم ہے، جاودانی، ہمیشہ سے ہے. پھر سمد وجودی اس کے جوف ندارت. تیسرا جملہ جو امام حسین سرکار نے فرمایا، کہا کہ سمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس ذات کے اندر کیویٹی نہیں ہے، سپیس نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں خود سمجھا ہوں اور سمجھا رہا ہوں، یا واقعاً سمجھے بغیر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر سمجھے بغیر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو یقیناً میری جہالت ہے، آپ اسے معاف کریں. کوئی اہل بیٹھا ہے تو مجھے آ کر سمجھائے، آئی آلویز ریڈی ٹو لرن. لیکن جتنا میں سمجھا ہوں اسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ممکن ہے میں غلط سمجھا ہوں. کہنے لگے سر بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو آج کی سائنس جو ڈسکس کرتی ہے، ایٹمز بنائے، پتہ نہیں ایٹمز کے اندر ایک ذرہ ہے، نیوکلیس ہے، اس کے گرد جو ہے وہ الیکٹران ہے، پروٹون ہے، پتہ نہیں یہ نیوٹرونز ہیں، سارے چیزیں. کہ سر بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بھی گیپس ہیں، ان کے درمیان بھی سپیسز ہیں، ان کے درمیان بھی کیویٹیز ہیں. اور آج کی سائنس اس بات کو کہیں نہ کہیں جا کر پروف کرتی ہے کہ اگر ان گیپس کو ختم کر دیا جائے تو یہی انسان جو 60 کلو کا ہے یہ کمپریس ہو کر اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ رہے گا 60 کلو کا، لیکن مائکروسکوپ کے بغیر نظر نہیں آئے گا. مجھے نہیں پتا میں صحیح سمجھاؤں، جو میں نے اسٹڈی کی تھی وہ غلط سمجھا، لیکن جو میں سمجھا وہی سمجھا کہ صاحب ہمارے درمیان ہماری جو اچھا اس کو آپ سمجھانے کے لیے جو کچھ کتنا ہمارا ناقص ذہن بہرحال کہیں نہ کہیں سے ریلیٹ تو کرتا ہے. مثال کے طور پر جناب علی کپڑوں کی بیل بنتی ہے، جو لوگ سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ کا کام کرتے ہیں انہوں نے بڑا صاحب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کمپریس، آج ایک گاڑی ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں، کمپریس کر دیتے ہیں، پوری بالکل دبا دیتے ہیں، درمیان سے بالکل سارا اسپیس نکال دیتے ہیں. کتنی بچ جاتی ہے پھر وہ اتنی بڑی گاڑی اتنی سی ہو جاتی ہے. پتہ نہیں 300 جوڑی کپڑا اگر پھیلا کے رکھا ہے، اتنا بڑا پھیلا ہے، اس کو آپ جب کمپریس کرتے ہیں کتنا سا ہو جاتا ہے، اتنا سا ہو جاتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں، درمیان کے گیپس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارے مالیکولز ابھی بھی اس کے اندر گیپس ہیں. وہ کہتے ہیں سارے گیپس کو ختم کر دیا جائے تب جناب علی جو بچے گا وہ اتنا سا بچے گا کہ کچھ بھی نہ ہونے کے برابر ہوگا. کہا سنو سمد وہ ذات ہے جہاں پر گیپس نہیں ہیں. یعنی کسی نے سوال پوچھا نہیں تھا، مولا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ شاید جواب یہی ہے تمہیں نہیں پتا ایک قوم آئے گی جو ان مادوں کو سمجھے گی کہ گیپ نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی خدا کی ذات ایک ایسی متصل ذات ہے جو اس کائنات کے ہر ذرے پر حاوی ہے اور کہیں پر بھی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی گیپ کا تصور اس کی ذات کے اندر نہیں ہے. یہ ہے ذات سمدیت، اللہ الصمد. چوتھے ہمارا امام حسین سرکار نے بتایا قصد سمد کے معنی یہ ہے وہ جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. یعنی دنیا کی ہر شے اس کو اپنی انرجی کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس انرجی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، اس کو مزید آگے پروڈیوس کرنے کے لیے، کسی بھی کام کے لیے بہرحال مسلسل ایک ریسورس کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی انرجیز کو آگے بڑھائے. کائنات کی واحد ذات جو اپنی ذات کے کنٹینیویشن کے لیے
کسی ریسورس کی محتاج نہیں ہے. لفظ کھانا پینا امام نے استعمال کیا سمجھانے کے لیے. وہ ذات جس چیز کو ذات ہے اس ذات کو صمد کہتے ہیں. صمد کسی ہے اس کے نامی خوابت. اور پانچواں معنی امام نے فرمایا کہ صمد وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی زندگی میں نیند اور اونگ کا تصور نہیں ہے. یعنی پروردگار کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر صدیاں، ملینیمز، بلینیمز، ٹریلینیمز، آئی ڈونٹ نو کیا بھی الفاظ استعمال کیے جائیں گے، ہم اس وقت ملینیم کے لفظ تک پہنچے ہیں. صاحب کہ 1000 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے. پروردگار کی ذات میں کہیں پر بھی تھکن، تھکاوٹ، ریسٹ کر لوں، بہت تھک گیا ہوں، آج تھکن ہو گئی، اس طرح کا. تو جس ذات کے اندر یہ ہو، اللہ الصمد، خدا جناب علی اس انداز سے جو ہے وہ لفظ صمد کو ڈیفائن کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اچھا، اب ایک اور تفسیر، بڑی زبردست تفسیر ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک بار پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. ایک تفسیر کے اندر خود امام حسین سرکار نے ایک الگ انداز سے معنی کیا. اس روایت کو آپ دیکھیں، بڑی شاندار روایت ہے. اور اس روایت کے ذریعے ہم کیا ہوگا کہ لفظ صمد سے لفظ لم یلد ولم یولد تک بھی پہنچ جائیں گے. بحر الانوار ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 223 ہے. اور ہمارے پانچویں امام سرکار وہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا امام حسین سرکار سے. اور یہ روایت چھٹے امام نے اپنے بابا پانچویں امام سے بیان کی، پانچویں امام نے چوتھے امام سے، چوتھے امام والا حسین سے. پانچواں فرماتے ہیں کہ ان اہل البصرہ، میں چاہ رہا ہوں کہ روایت عربی کی آپ کے سامنے پڑھ دوں، ٹائم مجھے نہیں اندازہ تھا، اتنی رفتار سے گزر گیا. اہل بصرہ نے جو ہے وہ امام حسین سرکار کی خدمت میں ایک سوال پوچھا. یسألونہ عن الصمد، باقاعدہ لیٹر لکھا ہے اہل بصرہ نے کہ مولانا لفظ صمد کے معنی کیا ہے. فکتب الیہم، امام نے جواب میں تحریر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فلا تخوضوا فی القرآن ولا تجادلوا فیہ، تم تنہائی سے قرآن میں گھسنے کی کوشش مت کرو، تنہائی سے قرآن میں گہرائی میں جانے کی کوشش مت کرو، اور اس پر مجادلہ بھی مت کرو، خامخواہ کی بحث مت کرو. ولا تتکلموا فیہ بغیر علم، اور خبردار بغیر علم کی قرآن کے بارے میں بات مت کرو. فقط سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اپنے جد پر اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، من قال فی القرآن بغیر علم، اگر کوئی شخص قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بات کرتا ہے، یعنی علم خدائی کے بغیر بات کرتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس نے اپنی نشیمنگاہ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا. وَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ فَسَّرَ الصمد، امام نے کہا جی جملہ کہا، یہ خوبصورتی واقع اہل بیت اطہار کے پاس نظر آتی، کسی اور کے پاس نظر نہیں آتی. امام نے کہا جب قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے بھائی، تو خود قرآن نے ہی اس کی وضاحت کی ہے. اور امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا یہ ایکچولی جو آگے آیا ہے لم یلد ولم یولد، اصل میں یہی صمد کی تفسیر ہے. یہ لفظ کس نے کہا؟ سرکار امام سید الشہداء نے. اور آپ دیکھیں اب کیا وضاحت ہے. فرمایا کہ وَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ فَسَّرَ الصَّمَدَ، اس رب جلیل نے لفظ صمد کو خود تفسیر کیا ہے، ڈیفائن کیا ہے. فقال اللہ احد اللہ الصمد، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ثم فسرہ، اور پھر خود صمد کو تفسیر کیا ہے. فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد یعنی لم یخرج منہ شیء. اچھا، یہ تقریباً صرف پڑھ کر ترجمہ کرنا 10 منٹ کی روایت ہے، میرے پاس دامن وقت کی گنجائش نہیں بچی. انشاءاللہ اس روایت کو، بہت شاندار روایت ہے کہ کس طرح سے امام نے لم یلد اور لم یولد کو ڈیفائن کیا ہے. کہ ہم لم یلد لم یولد کا صرف ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، نہ کسی نے اس کو جنم دیا نہ اس نے کسی سے جنم لیا، بات ختم ہو گئی. سر بات یہاں پر شروع بھی نہیں ہوئی صحیح طرح سے. جب مولا حسین کے اس فرمان کو سنیں گے، سمجھیں گے، اس لم یلد لم یولد کی گہرائی میں جائیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس لم یلد لم یولد کو امام حسین نے اپنے اس تحریر میں، اس ڈاکیومنٹ میں کس طرح سے ڈیفائن کیا. انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے. آج سے ہماری گفتگو مکمل ہوئی. لیکن سرکار حسین ابن علی نے اس ذات کی صمدیت کو اس انداز سے ڈیفائن کیا اپنے مقام پر. لیکن یہ ڈیفینیشن علمی ڈیفینیشن تھی کہ لفظ صمد کو علم سے ڈیفائن کیا کہ یہ صمد کیا ہے، یہ لم یلد لم یولد کیا ہے. لیکن ایک حسین ابن علی نے اپنے رب کو ڈیفائن کیا عشق کی زبان میں، وہ تھا کربلا کی سرزمین پر اپنا سر کٹا کر خدا کو ڈیفائن کیا کہ یہ حسین جتنا بلند ہو جائے، حسین جتنا صاحب اختیار ہو جائے، حسین جتنا صاحب کمال ہو جائے، حسین کتنا صاحب معجزہ ہو جائے،
ایک ذات ایسی ہے اس کائنات میں، وہ ذات رب الارباب ہے کہ جس کی بارگاہ بے نیاز میں آ کر حسین نہ فقط اپنا سر کٹانے کو تیار ہے، حسین اپنا بھرا گھر لٹانے کو تیار ہے، حسین اپنی بہنوں کی چادر لٹانے کو تیار ہے، حسین اپنی 4 سال کی سکینہ کو قربان کرنے کو تیار ہے، حسین اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ میرا آج دل چاہ رہا ہے، آج ایک طرح سے آخری رات ہے، کل سے مولا امیر کے مصائب کا آغاز ہونے والا ہے، ایک جملہ پڑھو مولا عباس کے حوالے سے۔ حسین کربلا کے میدان میں اپنا عباس قربان کرنے کو تیار، خدا گواہ زن گرامی آسان نہیں تھا سرکار سید الشہداء کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے عباس جیسے بھائی کو کسی مقصد پر قربان کر دینا۔ یہ حسین کا حوصلہ ہے، یہ زینب کا جگر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں 1 منٹ زیادہ مذاہب نہیں پڑھ پاتا ان ایام میں، بہت ہی مختصر، ایک آنسو بھی اگر نکلتا ہے عقیدت کا تو کافی ہے اپنی اظہار محبت کے لیے۔ جب آئے نا تو مولانا حسین نے کہا عباس جا کر زینب سے اجازت لے کر آ جاؤ، بس یہی چھوٹی سی روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ جناب زینب کی بارگاہ میں آئے، کھڑے ہو گئے سر کو جھکا کر۔ زینب نے دیکھا عباس کو، سمجھ گئی علی کی بیٹی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا عباس جب آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ چکے ہیں اور محمد کے جنازے آ چکے ہیں، اکبر کے کلیجے میں برچی کا پھل لگ چکا ہے، ساری قربانیاں ہو چکی ہیں۔ آئے عباس، سر سے پیر تک زینب نے عباس جیسے بھائی کو دیکھا، ایک جملہ کہا، کہنے لگے عباس میں سمجھ گئی تم آخری اجازت کے لیے آئے ہو عباس، جاؤ عباس، زینب تمہیں نہیں روکے گی، آج آل محمد کی قربانی کا دن ہے۔ لیکن عباس جاتے جاتے ایک بات ہم سے سنتے جاؤ۔ شہزادی فرمائیں کیا بات ہے؟ رو کر کہنے لگی عباس کوفہ تھا، میرے بازوں سے ردا ہٹی تھی، میرا بابا گھر میں آیا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے تھے، میرے شالوں پر بوسہ دے کر کہا تھا زینب صبر کرنا، یہی کوفہ ہے جہاں شہزادی بن کر رہ رہی ہے، تیرے ان بازوں میں رسی باندھی جائے گی بے مخنوں چادر کی، کوفے کے بازار میں تجھے لایا جائے گا۔ عباس میں نے بابا سے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا، میں سوچا کرتی تھی کسی کا ایک بھائی ہو، کسی کی مجال نہیں ہوتی اس بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں۔ عباس میرا 18 کڑیل جوان بھائی، میرا عباس جیسا بھائی، لیکن جاؤ عباس آج تم جا رہے ہو، یقین آ گیا اب زینب کی بازوں میں رسی بھی باندھی جائے گی، زینب بے بخنا ہو چادر کے کوفے کے بازار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ معبود ہمارے اس قلیل تمثل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جن مرحومین کے صالح ثواب کے لیے اس مجلس سزا کا انعقاد کیا گیا، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے تو صمد ہے، تو بے نیاز ہے، میرے معبود ہم سراپا نیاز ہیں، محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر انہی سرکار کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں بھیک کے متلاشی ہو کر آئے میرے معبود، جو بہترین ہدیہ تو ادا کر سکتا ہے محمد و آل محمد کے ماننے والوں کو ان شبوں میں، پالنے والے وہ حاصل کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، مقروضوں کے غرض کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ معبود بالخصوص اس کووڈ-19 کے حوالے سے پورے عالم انسانیت کو اس بیماری سے نجات عنایت فرما، اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسر والزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب تشریف رکھیں گے، سورہ فاتحہ کی درخواست ہو۔